حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سفر کے لیے جاتے ہیں. سفر کے لیے جاتے ہیں تو سفر میں چلتے چلتے آپ اپنے لیے کھانے کا انتظام کر لیتے ہیں کہ سفر کے دوران جب بھوک لگے گی تو میں بیٹھ کر کھانا کھا لوں گا. آپ سفر کے لیے نکلتے ہیں. سفر کے لیے نکلنے کے بعد جب آپ کو کہیں بھوک لگتی ہے تو آپ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ بیٹھ جاتے ہیں کھانے کو کھولتے ہیں. کھولنے کے بعد ایک چرواہا آپ کو نظر آتا ہے. چرواہا جب آپ کو نظر آتا ہے تو آپ اس چرواہے سے کہتے ہیں کہ ذرا آؤ کھانا کھا لو. کیا فرماتے ہیں کہ ذرا آؤ کھانا کھا لو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ والی بات کہی تو اس چرواہے نے کہا کہ آپ کھائیے میں نہیں کھاؤں گا. پھر دوبارہ آپ نے کہا کہ بھائی ذرا آ جاؤ کھانا کھا لو. پھر آپ نے اس کو یہی جواب دیا کہ آپ کھائیے میں نہیں کھاؤں گا. تیسری بار عبداللہ ابن عمر نے اصرار کیا ارے بھائی آ جا یار ایک لقمہ ہی سے کھا تو جا. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ کر کھائے. لیکن آج کل کا مسلمان یہ ہے کہ کسی کو دیکھ لے کھانا کھاتے ہوئے آ رہا ہے تو اپنی پلیٹ کو گھما لیتا ہے, اپنی پلیٹ کو چھپا لیتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ کہیں اسے بھی کھلانا نہ پڑ جائے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جو اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے, ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. بہرحال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کرتے ہیں کہ یار آجا کھانا کھا لے چاہے ایک لقمہ ہی صحیح کھا تو لے. اس شخص نے کہا, چرواہا تھا بکریوں کو چروا رہا تھا, اس نے کہا اے شخص میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں آپ مجھ سے اصرار کر رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے, میں کھا بھی لیتا لیکن میں نہیں کھا سکتا ہوں کیونکہ میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. یہ نفلی روزے رکھ رکھے تھے اس بندے نے, کیونکہ فرض اگر روزہ ہوتا تو عبداللہ ابن عمر بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ سفر کے اندر تھے اور اس شخص نے کہا کہ جناب والا میں کھانا کھا بھی لیتا اگر روزے سے نہ ہوتا. جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ والی بات دیکھی کہ یار جوان مرد ہے, جوان مرد ہے اور اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے, اب دیکھیں تو صحیح کہ خالی دکھاوے کا روزہ رکھتا ہے یا واقعی اس کے دل کے اندر خوف بھی ہے. کیونکہ یاد رکھنا انسان کا روزے رکھنا انسان کا نیک ہونا ایک الگ چیز ہے, انسان کا نماز پڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے, انسان کا تقوی اختیار کرنا اور نیک ہو جانا یہ الگ چیز ہے. انسان نماز پڑھ کر نمازی بن سکتا ہے, متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا, نیک نہیں بن سکتا. حج کر کے انسان حاجی بن سکتا ہے لیکن نیک نہیں بن سکتا. زکوٰۃ دے کر رب کی بارگاہ کے اندر لوگوں کی مدد کر کر رب کی بارگاہ کے اندر وہ سخی تو ہو سکتا ہے لیکن نیک نہیں ہو سکتا. نیکوں کے لیے پوچھا گیا کہ نیک ہوتے کون ہیں, بزرگوں نے لکھا ہے کہ نیک وہ ہوتے ہیں جو تنہائیوں کے اندر بھی گناہ نہیں کرتے ہیں, جو تنہائیوں کے اندر بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, وہ لوگ نیک ہوا کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ بندہ کہہ تو رہا ہے میں روزے سے ہوں, یہ نیک بھی ہے. تو چرواہا تھا, بہت ساری بکریاں چرا رہا تھا. جب دیکھا تو اس شخص سے پوچھا کہ بکری بیچو گے؟ تو اس چرواہے نے کہا کہ جناب والا بکری بیچنے کی بہت دور کی بات ہے, میرا تو اتنا اختیار ہی ان پر نہیں ہے کیونکہ میں تو دہاڑی مزدور ہوں, پیسے لے کر ان کو چراتا ہوں, میں ان کا مالک نہیں ہوں, اس لیے میں ان کو بیچ نہیں سکتا ہوں. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کا اور امتحان لیا. آپ نے فرمایا اتنی ساری بکریاں ہیں ایک بیچ دو, مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا. کیا فرمایا؟ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا, مالک سے کہہ دینا. اس شخص کا آپ جواب سنیے اور اپنے اندر ایمان کے اندر تازگی پیدا کیجئے, اپنے اندر اپنے ایمان کے اندر حرارت پیدا کیجئے کہ اس شخص کا جواب کیا تھا. اس شخص سے جب عبداللہ ابن عمر نے کہا اتنی ساری بکریاں ہیں ایک مجھے دے دو, مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا ہے. اس شخص نے جواب دیا اس مالک کو تو میں کہہ دوں گا کہ اس بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے, اس عرش کے مالک کو کیا جواب دوں گا. اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بتا اس مالک کو تو نے کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گئی, بتا مجھے کیا جواب دے گا. اس عرش کے مالک کو میں کیا جواب دوں گا جس نے دونوں کندھوں پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو میری اچھائیوں کو بھی لکھتے ہیں جو میری برائیوں کو بھی لکھتے ہیں.
میں ان لوگوں سے تو کہہ دوں گا۔ تو حضرات محترم، جب یہ والی بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے سنی تو آپ پکار اٹھے اللہ اکبر۔ ایسے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جو خدا سے اتنے ڈرنے والے ہیں۔ آپ سفر پہ کہیں جا رہے تھے، آپ نے اس سفر کو کینسل کیا، آپ نے ان بکریوں کے مالک کا پتہ کیا کہ وہ مالک کون ہے، اس مالک کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد ان بکریوں کو خریدتے ہیں، اس غلام کو خریدتے ہیں، غلام کو خریدنے کے بعد فرماتے ہیں اے غلام آج سے تجھے آزادی ہے، میں نے تجھے خرید لیا اور میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور یہ جو بکریاں ہیں ساری کی ساری میں تجھے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اتنی مہربانی کیوں؟ اس نے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کیا تو نے قرآن نہیں سنا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ سے ڈر گیا، تیرے دل کے اندر رب کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری روزی کا انتظام وہاں سے کر دیا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں۔